دو محاورے آج کل کے ماحول میں بالکل فٹ آ رہے ہیں. ایک تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ایک مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. میں کہتا ہوں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے کہ خان کو خان کاٹتا ہے یا خان کو خان کاٹتی ہے. مراد ہے حجرہ خان پانیزئی. خان کو خان کاٹ رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں میدان میں، ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، ہر طرح کی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے. کئی قسم کے رستو میدان میں آ گئے ہیں. یوٹیوبرز رستو جو ہیں وہ جو اپنی اپنی دانست میں باندھ باندھ کی بولیاں بول رہے ہیں. لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مقبولیت بڑھتی گئی جوں جوں دوا کی، جوں جوں ویڈیو چلائی، جوں جوں الزام لگایا، مرد ان کی مقبولیت بڑھتی گئی. بات تو یہ ہے کہ اب آ جائیں خان کو خان کاٹتا ہے اور مقبولیت بڑھتی گئی جوں جوں دوا کی. بات یہ ہے کہ ایک طرح طرح کے ہمارے ارسطو نما میرے سمیت یوٹیوبرز آ گئے میدان میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی خواہشات، اپنی اپنی نفرتوں، اپنی اپنی محبتوں کو لے کے میدان میں اتر پڑے. جو عمران خان کے جو فالوورز ہیں، بلکہ فالوورز کی کلاس ذرا تھوڑی ہلکی کیٹیگری کی ہو جاتی ہے، جو لورز ہیں جنہیں میں عشاق کہتا ہوں. عشاق مطلب جمع عاشق کی. جو ان کے عشاق ہیں، ان کے عاشق ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں یا جو بھی ہوں، یا بھلے رمل علی ہو، وہ یہ کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. بھئی ٹھیک ہے، ذاتی مسئلے کو آپ پالیٹکس میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ لیکن اب جو لوگ یہ ویڈیوز چلا رہے ہیں اور خان صاحب کی ہرزہ سرائی کرے جا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہے جا رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ ایک شخص معاشرے اور اسلام اور اسلام کے جو زرعی اصول ہیں ان سے ہم آہنگی نہیں ہے اس کی زندگی، جبکہ وہ دعویٰ کرتا ہے ریاست مدینہ بنانے کا. تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ جو فعل ہیں اس کے وہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. تو یہ دونوں بحثیں چل رہی ہیں، سمٹ جائیں گی. ظاہر بحث کتنے دن چلے گی؟ اس میں اصل میں تو جس بات پہ فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ اب حاجرہ خان پانیزئی ہیں، انہوں نے بھی کتاب ایک لکھ ماری. کہا جا رہا ہے جی 2014 میں کتاب لکھی گئی تھی، خان نے تھریٹ کیا تھا، حالانکہ وہ اقتدار میں نہیں تھے. لیکن یہ کہہ رہی ہیں محترمہ کہ جی وہ اس وقت بھی بڑے پاورفل تھے، مقبول تھے، میڈیا ان کے بارے میں بہت کچھ ان کے حق میں تھا. تو میں ڈر گئی، میں نے یہ شائع نہ کی کتاب. اب جا کے شائع کر دی، ویئر دی اوپیم گروز، اور آگے بھی جا کے بڑا کچھ ہے اس میں. اینڈ نوئنگ عمران خان اور سروائیونگ ان پاکستان اینڈ سارا یہ ساری چیزیں. یہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک دم شعور جاگتا ہے، ایک دم آپ کا ضمیر جاگتا ہے، ایک دم آپ کے اندر سے اود کر حقیقتیں سامنے آنی شروع، حقیقتیں انورٹیڈ کامرس. اب یہ دیکھیں، یہ ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان ایک پلے بوائے تو رہے. بے شمار ایسے جو ہیں ذرائع ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی دوستیاں بھی رہیں، خواتین سے بھی رہے، بڑے مقبول رہے اور مغرب میں بڑے تھے. لیکن کیا ہم انہیں یہ بھی تو مارجن دے سکتے ہیں کہ اب جس طرح کے وہ اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ان کے الفاظ پہ لے لیا جائے؟ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کے جو لورز ہیں، فالوور کا لفظ نہ چھوڑ دیں، فالوور تو کئیوں کے ہوتے ہیں. ہاں ان کے فالوورز بھی زیادہ ہیں لیکن لورز بھی بہت زیادہ ہیں. ان کے جو عاشق ہیں، خواتین و مرد، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے پلانٹ کی گئی ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کا امیج بگاڑنے کی، ان کی جو شخصیت ہے ان کا تشخص مسخ کرنے کی، مجروح کرنے کی کوشش ہے. تو کیا ہوگا کہ بالکل ہی مخالفانہ ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. اگر وہ 50 لوگوں میں مقبول ہیں وہ تو 70 میں ہو جائیں گے، کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں. معاشرے کا ہمارا المیہ بھی یہ ہے، بلکہ دنیا بھر کے معاشرے میں گلیمر بڑا بکتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا اگر یہاں پہ شاہ رخ خان آ جائیں تو عمران خان پدی بن جائے گا، بالکل ہی منظر عام سے غائب ہو جائے گا. تو شاہ رخ کا زیادہ گلیمر ہے. اور انڈیا کی کوئی ایکٹریس آ جائے، سلمان خان آ جائے یا اسی طرح کا کوئی اور بڑا، تو آگے پاکستان میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دے تو عمران خان کو تو پھر 1,68,00,000 ووٹ پڑے ہیں، ان کو شاید 6 کروڑ ووٹ پڑ جائے. جو جتنی تعداد میں ہے ووٹروں کی ہے، سارے کے سارے 100% ٹرن آؤٹ بھی ہو جائے گا. ہم گلیمر میں نکو نک آئے ہوئے ہیں، گردن تک آئے ہوئے ہیں. گلیمر کی بڑی پرستش ہے یہاں. اور گلیمر کے علاوہ
اگر کوئی ماچو ہے، کوئی ہیرو ہے، کوئی سپریمو ہے، کوئی سپر مین کا تصور ہے، کوئی نجات دہندہ ہے، کوئی آسمانوں سے اترا ہوا اتار ہے، تو وہ، اور اگر وہ مرد ہے تو میرا خیال ہے اس کے ہی مین کا تصور تو بہت ہی بکے گا۔ ہم خود ساری زندگی، اب اتنی عمر کو پہنچ گئے، میں بھی خان صاحب سے کوئی 1-2 سال کا فرق ہے، اور ہماری بھی یہی اندر کی باتیں تو یہی ہوتی ہیں کہ پرائیویٹ نجی محفلوں میں بھی، بھرپور محفلوں میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں سپر ہیرو ہے، ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور اس کو معاشرے کے انحطاط، اس کو ایٹماسفیئر کا انحطاط، اس کو مخالفین کا دباؤ، اس کو کوئی چیز نہ بوڑھا کر پا رہی ہے، نہ کمزور کر پا رہی ہے، نہ اس کی اعصاب ختم ہو رہے ہیں، نہ اس کی نسیں دب رہی ہیں، نہ وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ایک آدمی اگر 70-72 سال کی عمر میں فعال رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے تو وہ تو ایک ایسے ہی مین سامنے آتا ہے، وہ تو اس کا سپر ہیرو کا تصور اور بھی اجاگر ہوگا۔ ہمارا معاشرہ تو سپر مین کی تلاش میں کب سے ہے، اور سپر مین جب انہیں عمران خان کی شکل میں مل گیا ہے تو وہ سپر مین کو کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ ان کو بڑی دل میں ایک ان کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ جب میں کسی فلم میں یا کسی اس طرح سکرین پہ کسی ہیرو کو، ولن کو مارتے دیکھتا ہوں، وہ ولن ہم اپنے اندر بنا لیتے ہیں یہاں اپنے تئیں، اپنے سوچ کے کہ جی یہ فلاں ولن ہے، فلاں جج ولن ہے، فلاں جنرل ولن ہے، اس رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن ہمارا ہیرو خان ہے یا فلاں ہے یا شریف ہے یا میاں ہے یا چودھری ہے۔ تو پھر ہم، وہ جب ہمارا ہیرو ڈٹ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ تو اعصاب کی بھائی جان جنگ ہے، اعصاب بکتا ہے، اعصابی تناؤ اور دیگر مختلف، میں سمجھتا ہوں آپ کا جو ایک تصور ہے، نہ لکھن والا، نہ چکن والا، نہ ڈرن والا، نہ صحت خراب ہونے والا۔ میں خود بھی ساری زندگی، ہم نے بڑی فائٹ کی ہے، میں نے ملٹری کورٹس بھی بھگتے ہیں، اٹک میں بھی بند رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی، میں نے آج تک زندگی میں ایک ٹرینکویلائزر نہیں کھایا، ایک سلیپنگ پل نہیں کھائی اپنی لائف میں، ایک رات کبھی نہیں جاگا۔ بڑے بڑے حادثات ہوئے لائف میں، کبھی زندگی کے تمام تر اعضاء، جسمانی، ذہنی، روحانی، باطنی، بیرونی، اندرونی، بالائی اور زیریں، یعنی کوئی چیز ہی نہیں جس میں کوئی ذرا برابر فرق پڑا ہو، ماں سوائے کوئی شاید شکل وجہ، وہ تو خیر عمران خان کے منہ پہ بھی 1000 وٹ ہے، میرے بھی منہ پہ اگر وٹ آ گئے ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن وٹوں کے ساتھ نہ ہمارا سپریمو نہ ہی مین شپ جو ہے اس میں کوئی فرق آیا۔ تو ہی مین کو تو ہم پہلی ورشپ کرتے ہیں۔ میں تو بلکہ کہہ رہا تھا کہ خان کی مقبولیت آج کل اتنی ہے کہ چونکہ ان کے لورز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس طرح کا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو اب تو وہ اگر اپنا کوئی استعمال شدہ انڈر ویئر یا بنیان، بھلے وہ کتنی میلی اور آلودہ اور گندی ہو، اوبر آلود ہو، جو کچھ مرضی ہو، وہ اگر ہوا میں لہرا کے پھینک دیں تو عاشقان جو ہیں ان کے بھاگ کے اس کے چیتھڑے کر دیں گے، پھتی کر دیں گے اس انڈر ویئر کا، کیونکہ ہر آدمی چاہے گا کہ ایک ٹکڑا اس ہیرو کا وہ جو ہے اس کو پکڑ کے چوم لے، یا عقیدت سے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، یا ایک اپنے طور پہ اپنے جیب میں رکھ لے، یا ایک لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے پاس عمران خان کے جنگیے کا یہ ایک ٹکڑا ہے، دیکھو میں کتنا پہنچا ہوا ہوں۔ تو یہ ہمارا المیہ تو رہے گا۔ تو خان کو خان ٹکر گئی، خان کو خان کاٹتی ہے کہ نہیں کاٹتی، آپ دیکھتے ہیں کہ حاجرہ خاتون کا جو ہے، حاجرہ خان پانیزئی جو ہیں، باتیں تو انہوں نے بڑی خوفناک کی ہیں، یعنی کہ جس میں ریپ کا بھی ذکر ہے، جس میں ایک 21 سالہ لڑکی کا حمل کا بھی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ایک ایڈوانٹیج تو خان صاحب کو رہا ہے، ویسے تو ہمارے ہاں دیگر بھی کچھ لیڈرز کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی کی کوئی محبوبہ تھی، کسی کی کوئی محبوبہ تھی، ایک منی لانڈرنگ میں پکڑی گئی، ایک نے کسی ایک آفیسر کو گھیرا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے، کہ اس طرح زرداری صاحب پہ بھی لگتے رہے۔ تو یہ ہے کہ یہ تو بلکہ ان کا امیج اوپر لے کے جاتی ہے کہ یار صحیح مرد بچہ ہے، یار کیا مرد ہے، اور عورتیں ان کے عشق میں مبتلا ہے۔ میں تو، لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس حسرت میں مرنے لگا ہوں کہ مجھے تو کسی عورت نے کبھی چاہا ہی نہیں۔ تو جس شخص کو، جس خان کو، جس میاں کو، جس زرداری کو عورتیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس طرح دیوانہ وار چاہتی ہوں، وہ تو ایک سپر ہیرو ہے، تو وہ تو اس کی مقبولیت کم ہوگی نہیں۔
سیاست جائے بھاڑ میں، ہمارا ہیرو جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. تو یہی چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں. تو یہی آپ کے گوشے گزار کرنی تھی میں نے.